السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے یہ نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا۔ لیکن کیا ہوا کہ جس طرح ہر پیغمبر کے دین میں فرقے بازیاں ہو گئی، تو اس امت نے بھی اس دین اسلام میں بہت سارے فرقے بنا ڈالے۔ اس امت کے اتنے فرقے بن گئے کہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وعظ کرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آج ایسا وعظ ہم نے سنا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا وعظ کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارے بیچ میں بہت ساری بدعتیں آئیں گی، بہت سارے فرقے بن جائیں گے، تو تم ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تب تم ایسا کرنا ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تم اس کو بطور دین اپنانا جس پر میں نے تمہیں ہدایت کا رستہ دکھایا اللہ کی توفیق سے۔ لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنی من مانی بدعتیں ایجاد کر لیں۔ اس بہترین دین کو، جسے دین اسلام، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین طریقے سے اپنے صحابہ تک پہنچایا، لوگ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ اللہ کے بھیجے گئے دین میں انہوں نے طرح طرح کی بدعتیں نکالی، کبھی رجب کے نام سے، کبھی شب معراج، کبھی 15 شعبان، اور بھی بہت طریقے سے دوسرے اعمال کر کے اس دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ کی توفیق سے آج بھی بہت سے علماء اس دین کو اپنی اصل شکل کے روپ میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ تو انہوں نے اس معاملے کو یعنی دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور جو ٹکڑا یعنی جو فرقہ جس کو ملا وہ سارے اس پر خوش ہیں۔ آپ دیکھیے آج رجب کی 27ویں رات ہے، لوگوں نے غور کرنے کی کوشش یا زحمت نہیں کی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس دن کی عبادت کی کوئی خبر دی، کوئی پتہ دیا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کی زندگی میں کبھی یہ رات منائی؟ شب معراج جو کہ ایک حقیقت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے بعد بھی بہت عرصہ صحابہ میں رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس رات کو کیا یہ اہتمام کیا جو آج ہمارے مسلمان بھائی بہن کر رہے ہیں بدعت کے نام پہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے اور یہ بات ہم تک نہیں پہنچتی۔ اللہ رب عالی شان کو تمام انسان کی فطرت کا پتہ تھا، تو قرآن میں ہی اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعجب کرتے ہیں بھلے ان کے آباء و اجداد راہ پہ نہیں ہوں، یعنی سیدھی راہ پہ نہیں ہوں،
ان کو معلوم نہیں ہو تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ صرف اس بات کو لے کے بدعت کو دین بنا دیا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آج بھی آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتہ تھیں، لیکن جب ہمیں معلوم ہوا، ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے بھی مان لیا اور ہم نے آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد ہی سیدھے راستے پہ تھے، وہی حق پہ تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ تو دکھا دیا۔ اب ہر کسی کی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے، اور جو اس کے پاس ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی وہ دین پریکٹس کر رہا ہے، کس طرح کا دین بھی، اس پر وہ خوش ہو رہا ہے، فرحون۔ تو اب اللہ کے پاس ہی سارے فیصلے ہو سکتے ہیں کہ یہ رات تو بے شک اسراء کا واقعہ بے شک حق ہے، اللہ کے رسول آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، لیکن وہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اور اللہ نے اپنے مشاہدات کرائے جہنم کے بھی اور جنت کے بھی۔ تو کیا ہم نے ان چیزوں سے سبق لیا؟ اور یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حشر کے دن حوض کوثر پہ موجود ہوں گے، جہاں کا ٹھنڈا پانی پینے والا کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا، لیکن اللہ کے رسول جب اپنی امتیوں کو پہچانیں گے، اپنے ہاتھ سے ان کو بھر بھر کے ٹھنڈا، میٹھا اور دودھ سے سفید پانی پلائیں گے، تو فرشتے ان لوگوں کو ہانک ہانک کے لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے بتائیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو۔ تو دیکھیے آج اللہ کو بھی یہی دین پسند ہے، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین اسلام کو پہنچانے میں اپنی زندگی وقف بھی کی، مشقتیں بھی اٹھائیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے اسلام کے بغیر کسی اور دین کو چنا، یعنی جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہا، کسی اور دین کو، بدعتوں کو، وہ دین جو میں نے نہیں دیا، جو میرے رسول نے نہیں بتایا، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز وہ ان سے قبول کیا نہیں جائے گا، چاہے اب آج کچھ بھی کوئی کر لے، کتنی ہی عبادتیں، اپنا سر بھی پھوڑ لے، اللہ نے وہ نہیں پسند کیا۔ اللہ نے صرف اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا۔ تو آج کے دن رجب 27ویں کی رات پہ شب معراج کی فضیلت کو لے کر جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں، جتنی بھی آج چیزیں مولوی صاحبان یا کوئی بھی بتائے، جتنا بھی آج رت جگہ کیا جائے، کل کا روزہ رکھا جائے، کیا ہے آیت میں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں صحیح دین کو نہیں اپنایا، فرقوں میں بٹ گئے اور اسی میں پڑے رہے، کبھی سوچا نہیں
کہ اللہ اور اس کے رسول نے کون سا دین بھیجا ہم اس پر عمل کریں تو اللہ بھی ان سے